الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وأصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ اس آیت کو میں نے آج مکرر تلاوت کیا ہے، پچھلی تفسیر میں بھی اس آیت کی تلاوت ہوئی تھی، مگر اس آیت کا ایک جز، صرف شروع کا ایک ٹکڑا جس پر گفتگو ہو سکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرنے کا حکم فرماتا ہے۔ جس کی جو امانت ہے اس تک واپس کرو، جس کی جو امانت ہے اسے واپس کرو۔ اسی قانون پر تو پوری دنیا چل رہی ہے۔ ہم دفنائے کیوں جاتے ہیں؟ ہمارے انتقال کے بعد دیکھیں دوسرے لوگوں نے اپنا اپنا طریقہ رکھ لیا ہوگا، چیل کووں کو کچھ لوگ کھلا دیتے ہیں، کچھ لوگ جلا کر کے خاک کر دیتے ہیں، اس لیے کہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ ہم کو زمین کے کچھ حصے سے پیدا کیا گیا ہے، زمین کا کچھ حصہ مٹی سے ہمیں بنایا گیا۔ جبکہ آپ تاریخ پڑھیں گے تو اس میں یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ زمین کی مختلف جگہوں کی مٹی لاؤ، تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، چاروں فرشتوں کا نام آتا ہے کہ انہوں نے اخیر میں حضرت عزرائیل علیہ السلام نے مختلف جگہوں کی مٹی اٹھائی اور اللہ کے حضور پیش کیا۔ تو اب اس مٹی سے ہمیں بنایا گیا ہے، تو ہمارے انتقال کے بعد پھر ہمیں وہیں پہنچایا جا رہا ہے جہاں سے لیا گیا تھا۔ تو یہی تو بات ہے، پوری دنیا اسی پر چل رہی ہے، جس کی جو امانت ہے اسے واپس لوٹا دو۔ اسی لیے ہم میت کے اوپر مٹی ڈالنے کے وقت یہ پڑھتے بھی ہیں، اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے۔ یہ 16ویں پارے کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا۔ اور بعض بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ انسان وہیں دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی سے وہ پیدا ہوتا ہے، جہاں کی مٹی سے اسے بنایا گیا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے پہنچی وہیں پہ جہاں کا خمیر تھا۔ مجھے اشعار یاد نہیں رہتے، لیکن یہ مفہوم میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جہاں کا گوندھا ہوا تمہارا جسم تھا اسی جگہ پر تمہیں پہنچا دیا گیا۔ تو اس سے میں کبھی کبھار ایک نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو جنت البقیع میں سوئے ہوئے ہیں، اس لیے کہ غالباً ان کے جسم کا خمیر جو ہے وہی کی مٹی سے بنا ہوگا جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، اے کاش ہمیں مدفن جنت البقیع نصیب ہو جائے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ امانتیں ان کے اہل تک واپس کر دو۔ ہماری امانتیں جو کچھ بھی ہیں وہ سب لوٹا دی جائیں گی۔ نبیوں کو بھی جب بھی کوئی بات آتی، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کے اولاد کا جب انتقال ہوتا، ان کو لوگ خبر دیتے کہ آپ کے فلاں بیٹے کا آج انتقال ہوا، تو وہ صرف یہی کہتے جس کی جو امانت تھی اس کو واپس چلی گئی ہے، یعنی بیٹا میرا تھا دنیا میں لیکن دیا ہوا اللہ کا تھا۔ تو جب بھی امانت دینے والا واپس مانگ لے تو اسے خوشی خوشی دے دینا چاہیے۔ اگر تم آنا کانی کرتے ہو تو پھر خیانت والے سمجھ جاؤ گے، خیانت کر رہے ہو۔ تو اللہ رب العزت ہمیں
ہمارے والدین جو دیا ہے وہ بھی اس کی امانت ہی ہے، ہمیں جو اولاد دیا ہے وہ بھی اس کی امانت ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں سے کبھی بھی یہ لوگ واپس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یہ بات ہمیں بہت یقین دلاتی ہے کہ قرآن کی وہی آیت ہم ہر ایک کی موت پر پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو یہ کیوں کہلوایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ میاں تمہارے باپ بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ کی طرف لوٹ گئے۔ تمہارا بیٹا اگر، تمہارا بھائی، تمہاری ماں، تمہاری بہن، اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو یہ اتنا یقین رکھ لینا کہ اللہ کی طرف سے آئے تھے اور اللہ کی طرف چلے گئے۔ اگر مسلمان ہے تو اسے تسلی ہوگی کہ آج نہ کل جب ہم بھی آنکھ بند کریں گے تو مولا ہمارے رشتہ داروں سے ہماری ملاقات کرا دے گا۔ یہ تسلی کے لیے اچھی بات ہے۔ باقی کفار و مشرکین کے لیے وہ تسلی بھی نہیں ہے، وہ تسلی بھی نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ تسلی ہے کہ جو پرہیزگار ہوں گے قیامت کے دن اللہ ان کو ساتھ رکھے گا۔ دنیا میں جو شوہر تھا وہ بیوی کے ساتھ رہے گا، جو ماں باپ تمہارے یہاں تھے وہ وہاں پر بھی رہیں گے، لیکن جو کفر و شرک میں رہے اور جو گناہوں کی زندگی گزارتے رہے وہ سب آپس میں ایک دوسرے کے وہاں پر دشمن بنیں گے۔ جو قیامت کے متعلق جو فرمایا گیا ہے کہ ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی، بھائی اپنے بھائی سے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو فسق و فجور میں یا کفر و شرک میں مبتلا تھے، لیکن جو پرہیزگاری میں تھے اللہ رب العزت ان کے رشتے وہاں پر بھی سلامت رکھے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اللہ فرماتا ہے سارے دوست اس دن دشمن بن جائیں گے سوائے متقیوں کے، پرہیزگاروں کے، وہ دشمن نہیں بنیں گے۔ بہرحال تو امانتوں کے سلسلے میں اور بھی دیگر باتیں میں نے عرض کر دی کہ جو بھی امانت تمہارے پاس آئی ہے کسی بھی صورت میں، اس امانت کو تم صحیح سلامت واپس لوٹاؤ۔ امانت یہ نہیں کہ صرف تمہارے پاس پیسے ہی کوئی امانت کے لیے دے، دوسری بھی چیزیں کسی بھی شکل کے ساتھ دیا جا سکتا ہے۔ کبھی جائیداد زمین کی شکل میں تمہارے پاس کوئی امانت آئی اور تم اسے لوٹانے میں اگر آگے پیچھے کرتے ہو تو خائن ہو۔ میں نے یہ بھی بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن ہر برائی کر سکتا ہے لیکن جھوٹا اور خیانت دار نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ بولنا اور خیانت کرنا یہ مومن کی صفات میں ہے ہی نہیں۔ تو جو خیانت کرے اسے اپنے ایمان کا ٹیمپریچر ناپ لینا چاہیے کہ کہیں میرے اندر ایمان کی کمزوری تو نہیں جس کی وجہ سے میں خیانت کر رہا ہوں۔ جو لوگ لوگوں کا پیسہ ہڑپ کر کے بیٹھے ہیں، کسی نے امانت کے طور پر دیا تھا، پورا اس میں استعمال کر کے کھا گئے، اب مانگا جا رہا ہے تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو یہ خیانت دار وہ صرف گنہگار نہیں ہے بلکہ ایمان کے بھی ان کے لالے پڑ جائیں گے، کیونکہ فرمایا کہ یہ خیانت کرنے والا وہ ایمان کی صفات میں نہیں ہے۔ مومن خیانت کبھی نہیں کرے گا۔ اسی طرح اکثر معاملات آپ دیکھیں، باپ کی طرف سے بیٹوں کے پاس زمینیں جائیدادیں آئی تھیں، کسی بڑے کو اس نے امین بنا دیا تھا باپ نے کہ باقی سارے بھائیوں اور بہنوں کو برابر ترکہ بانٹ دینا، لیکن اس اکیلے کی نیت ایسی خراب ہوئی کہ ساروں کا حق مار لیا اور خود کھا گیا۔ کتنے دن کھا کر کے جیو گے؟ کتنے دن رہ لو گے اس زمین پر تم؟ 10 سال، 15 سال، 20 سال؟ پھر تو تمہیں جانا یہ اللہ کے حضور جو احکم الحاکمین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قیامت سیطوقون، یہ بھی فرمایا گیا کہ ان قریب یہ ساری جائیدادیں توق بنا کر تمہارے گلے میں لٹکا دی جائیں گی اور یہ وزن اٹھا کر کے گھوم تو اب قیامت کے دن جو لوگوں کا ہڑپ کر کے بیٹھے تھے، جس کے پاس امانت کے طور پر زمین کا ایک ٹکڑا بھی آیا ہو، وہ اس پر ہرگز اپنا حق جمع کرنا بیٹھے۔ اگر بہنوں کا حق ہے تو امانت ان تک لوٹا دیں، بھائیوں کا حق ہے تو ان تک وہ امانت لوٹا دیں، کسی کا بھی کوئی حق تمہارے تک پہنچا ہے اسے لوٹا دے۔ اور مال اور یہ جائیداد انسان کو کبھی کبھار کفر تک لے جاتی ہے، آدمی کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے، کفر تک بھی پہنچ جاتا ہے آدمی۔ دنیاوی محبت میں کئی لوگوں کو کافر ہوتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے، کافر ہو جاتے ہیں۔
اتنی بڑی دولت اللہ نے تمہیں عطا کی تھی ایمان کی، اور یہ محض دنیا کے چند سکوں کے لیے اور تھوڑی سی جائیداد کے لیے تم جو ہے بے ایمان ہو گئے، اور ہو سکتا ہے کہ کفر کی موت بھی مرنا پڑ جائے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا۔ اس بری نحوست سے ہمیشہ بچتے رہیں، توبہ کریں۔ جب بھی تمہارے پاس مال آئے تو تلاش کر لینا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس جب بھی مال آتا تو رونے لگ جاتے تھے۔ کیوں؟ پیسے آتے، مال آتا تو رونے لگتے ہیں۔ تو لوگ پوچھتے کہ خوشحالی آئی ہے آپ کے گھر میں، اچھا ہے؟ فرماتے نہیں، جب بھی رب تبارک و تعالیٰ کسی کے گھر مال بھیجتا ہے تو اس کا امتحان اسی دن سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ رب تعالیٰ اب امتحان لینا شروع کر دیا ہے، اور اس کے امتحان میں کون ہے جو صحیح کھڑا ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا۔ تو جب بھی کسی کے پاس امانت آئے تو سمجھ لینا اس دن سے اس کا امتحان شروع ہو گیا، اسی دن اس کا ٹیسٹ شروع ہو گیا ہے۔ اب وہ فیل ہوتا ہے کہ پاس ہوتا ہے وہ خود ہی بہتر جانتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ دنیا میں امتحان لینے والے کو چکمہ دے سکتے ہو، یہ تو رب براہ راست امتحان لے رہا ہے، اب اس سے تو تمہارا ایک لمحہ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے امانتوں کے سلسلے میں میں تنبیہ کرتا ہوں، ایک پائی بھی آپ کے پاس ہے تو اس کا خیال رکھیں، ورنہ یہی قیامت کے دن ہمارے لیے بوجھ بن جائے گا۔ دوسری آیت کا ٹکڑا، ایک جز دوسرا جو تھا جس پر مجھے آج گفتگو کرنی ہے، یہ امانتوں کے سلسلے میں پچھلی تفسیر میں نے عرض کر دیا۔ ایک اور بات کا حکم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جب بھی تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ یہ بہت بڑی بات ہے میرے ذمہ۔ اسی لیے اب تک تو ہم نے دیکھا ہے کورٹ میں جگہ جگہ پر ایک پتلا کھڑا کیا جاتا ہے جس کی آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی ہے، اور حقیقت ہے۔ لوگ کہتے ہیں قانون اندھا ہوتا ہے، قانون اندھا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جو عدالت پر بیٹھے فیصلہ کرنے پر وہ ہرگز یہ نہ دیکھے کہ میرے سامنے کون کھڑا ہے، جو حق بات ہو صرف وہی سامنے رکھے، نہ مالداری کو دیکھے، نہ اس کے نسب کو دیکھے، نہ کسی اور بات کو دیکھے، فیصلہ حق کے ساتھ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک لڑکی چوری میں پکڑی گئی، وہ ابھی نئے نئے اسلام لائے ہوا تھا پورا خاندان، اس خاندان کی ایک لڑکی چوری میں پکڑی گئی، لائے چوری کی سزا اس وقت ہاتھ کاٹنا تھا، ہاتھ کاٹا جاتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، اب حضور نے فیصلہ فرما دیا کہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب کسی کی بولنے کی جسارت نہیں ہو رہی تھی۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کے صحابی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنا جانا ان کا کثرت سے تھا۔ سارے صحابہ نے ان کو اپنا وکیل بنا کر کے کہا، جاؤ تھوڑا سا حضور سے رعایت مانگ لو، آپ کہہ دینا کہ یہ جو بنو مخزوم خاندان کی لڑکی ہے ان کا پورا خاندان ابھی ابھی اسلام لایا ہے، اگر تھوڑی ان کے ساتھ رعایت کر دی جائے تو ان کا خاندان اسلام میں رہے گا، اور اگر ابھی ہاتھ کاٹ دیں تو یہ لوگ کہیں اسلام چھوڑ کر چلے نہ جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسامہ بن زید سفارش لے کر کے آئے، ابھی وہ اس کی سفارش کر ہی رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک پر غضب کے آثار آ گئے، جلال میں آ گئے، اور اسی حالت میں منبر پر تشریف لائے اور صحابہ کو جمع کیا اور کہا، اس سے پہلے والی قومیں اسی بات پر ہلاک کر دی گئی کہ جب ان میں بڑے لوگ جرم کرتے تھے تو چھپا دیے جاتے، اور غریب لوگ جرم کرتے تو ان کو سزائیں دی جاتی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ فرمایا، واللہ لو سرقت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقطعت یدہا، حضور فرماتے ہیں اگر محمد کی بیٹی فاطمہ سے بھی یہ کام ہو جائے تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ یہ بفرض محال ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ لخت جگر، ان سے یہ چیز ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن انصاف کے اس پیکر عادل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا
کہ عدل کرو چاہے وہ کسی کے ساتھ ہو، اور یہ اس آیت پر عمل ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو لوگوں کے ساتھ۔ اور آج کے ماحول میں جو چیزیں چل رہی ہیں فیصلے کے لیے، اوپر سے لے کر نیچے تک ساری خرابیاں آ گئی ہیں۔ اب یہاں پر جس کو نیایالے کہا جاتا ہے، انصاف کا مندر کہتے ہیں، وہاں سب سے زیادہ آج ظلم ہو رہا ہے، سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ عموماً ہوتا یہ تھا کہ اب تک تو ہم اپنی عدالتوں پر ایک طریقے کا یقین اس طور پر رکھتے ہیں کہ یہاں پر ایویڈنس پر بات ہوتی ہے، ثبوت کے آدھار پر فیصلے ہوتے ہیں، لیکن پچھلے چند سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوپر سے پہننے والے کالا کوٹ اندر سے بھی کالے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن ججوں کی بکری بھی ہونے لگ گئی، وہ بھی کرپٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اور دیکھ نہیں رہے آپ کہ ہندوستان کا عام آدمی بھی آج اپنے دماغ سے جج کر لے رہا ہے کہ فیصلہ کیا دیا جا رہا ہے۔ اتنی بڑی پوسٹ پر اور کرسیوں پر بیٹھنے والے پورے لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ آج بھی پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں ہندوستان میں، سارے پاگل تھوڑی نہ ہیں، تھوڑے ہوں گے جو جے جے کرتے رہتے ہیں، ان کو پاگل کبھی بھی بنا سکتے ہیں، لیکن جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، جو دماغ رکھتے ہیں، وہ محسوس کر رہے ہیں ہماری عدلیہ پر آج سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا، آج ہمارے نیایالے پر سوالیہ نشان آ گئے ہیں کہ انصاف کی اس کوٹھری میں بھی اگر انصاف نہ ملنے لگے تو پھر ہم کہاں جائیں۔ میرے عزیزوں، میں تو اپنے اللہ عز و جل کی اس کتاب کو بتا رہا ہوں کہ عدل ہو تو رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، کہ اگر خود کے متعلق بھی بات آئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی پیش کر دیا، جو خود سپریم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بانی اسلام ہے، بانی شرع ہے، وہ جو فرما دے وہ شریعت ہے، لیکن شریعت کے تمام فیصلوں کو حضور نے اپنے اوپر بھی لاگو رکھا تھا۔ صحابہ کو جمع کیا اور کہا، یہ آخری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند دنوں پہلے کی بات ہے، صحابہ میں فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی پر میرا کوئی حق باقی ہے تو سوال کر لے، کوئی کسی کا حق میں نے لیا ہو یا کوئی چیز باقی رہ گئی ہے تو مجھ سے لے لے۔ صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک حق باقی ہے آپ کے اوپر۔ سارے خاموش تھے، ایک صحابی نے کہا، یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف، جہاں خود کو بھی اس بات کے لیے پیش کر دے کہ ہم سب کے لیے اللہ کا قانون ایک ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ہوتے کون ہو مجھ سے پوچھنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے آؤ، کیا حق ہے تم پر، مجھ پر تیرا کیا حق رہ گیا؟ اس صحابی نے کہا، فلاں جنگ میں جب جا رہے تھے، صفیں لگا رہے تھے، اس وقت آپ نے میری پیٹھ پر ایک چھڑی لگائی تھی، میری پیٹھ پر ایک چھڑی لگائی تھی، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بڑی بات کی ہے اس صحابی نے، حضور نے اف تک نہیں کہا، انہیں کہا بالکل میں تیار ہوں، آؤ اپنے ہاتھ میں چھڑی لے لو، بدلہ لے لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے، اپنی تلوار نیام سے نکال لی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم ہو تو میں اس کی گردن ختم کر دوں کہ یہ آپ سے بدلہ لے گا۔ وہ محبت رسول میں سرشار تھے، وہ مست تھے۔ حضرت عمر تو بالکل برداشت نہیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تلوار کو نیام میں رکھ لو، یہ عدالت کی کوٹھری ہے، یہ عدالت کا میدان ہے، یہاں پر میں اللہ کا رسول عدل پھیلانے کے لیے آیا ہوں، عدل ہوگا۔ وہ صحابی قریب آئے، انہوں نے کہا جس وقت آپ نے چھڑی لگائی تھی میری پیٹھ پر کوئی جبہ نہیں تھا، کپڑا نہیں تھا، بغیر لباس کے میں تھا، آپ بھی اپنا جبہ اٹھا لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارکہ اٹھایا۔ اس صحابی کو بدلہ نہیں لینا تھا، چھڑی سے مارنا نہیں تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے بیچ میں ایک مہر نبوت تھی۔ مہر نبوت
جب حضور اس سے کپڑا ہٹاتے تو سورج سے زیادہ روشنی اس میں آتی تھی، بہت تیز روشنی اس سے نکلتی تھی۔ اس صحابی کو بس یہی ایک امید تھی، ایک آس تھی کہ کسی بھی وقت یہ کپڑا ہٹے تو میں اس کا ایک بار بوسہ لے لوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ اٹھایا، اس صحابی نے بڑھ کر کندھوں پر اپنا بوسہ لے لیا اور کہا بس ہو گیا، میرا بدلہ لے لیا میں نے۔ لیکن اس واقعے سے میرے عزیزو کیا یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ وہ رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بانی اسلام ہے، بانی شرع ہے، وہ جب اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ تم میں سے کسی کا کوئی بھی حق ہے تو مجھ سے لے لو، تو پھر ماں و شما کا حال کیا ہے؟ آج جو انصاف کی بات کرتے ہیں، کئی غریبوں کے خون پر تو ان کی کرسیاں بچھی ہوئی ہیں، کسی دن اگر ان کے حساب کتاب شروع ہو جائیں تو کتنوں کے خون ان کے لیے موت کا سبب بن سکتے ہیں۔ اچھوں کی کرسیاں آج لال ہیں، لہو پکارے گا آستینوں کا، آج نہ صحیح کل تو ان کو یہ تمام چیزیں جھیلنی پڑیں گی۔ اللہ احکم الحاکمین ہے، تمام حاکموں کا وہ احکم ہے، اور اس کے ہاں جب فیصلہ ہوگا تو تمہیں سب بتا دیا جائے گا کہ آج کرسی عدالت پر بیٹھے ہوئے لوگ اور تخت حکومت پر بیٹھے ہوئے لوگ، ان کے کچے چٹھے نکالے جائیں تو کتنی بچیوں کا انہوں نے ریپ کیا ہے، کتنے غریبوں کا مال ہڑپ لیا ہے، کتنے لوگوں کا قتل کیا ہے، یہ سب ایک لمبی فہرست ہے، ایک لمبی لسٹ ہے۔ لیکن ان سے سوال کون کرے گا؟ ہماری عدلیہ ان کو کلین چٹ دے دے گی۔ حیرت نہیں ہوتی کہ گجرات کی سرزمین پر ایک ہی کنویں کے اندر 50 مسلمانوں کو ڈال کر ان پر پیٹرول چھڑک کر کے آگ لگا دیا گیا۔ یہ ثبوت ہے، موجود ہے، گورنمنٹ کے پاس بھی ہے، اور باضابطہ سروے کروایا گیا کہ کتنوں کا قتل ہوا، ہزاروں کے وہاں پر موتیں ہوئی۔ کسی کے گھر کو باہر سے تالا لگا کر پورے گھر کو آگ لگایا گیا، اس میں بڑے لوگ بھی ہیں، چھوٹے لوگ بھی ہیں، درمیانی لوگ مرے تو ہیں، لیکن جو لوگوں کی گرفتاری ہوئی تھی چند سال کورٹ کے ٹرائل گزارنے کے بعد ان کو کلین چٹ دے دیا گیا۔ نہیں، ان کے لیے کوئی ثبوت ہی نہیں ملا۔ تمہیں ملے گا بھی کیسے ثبوت؟ قاتل بھی تم ہی ہو، عادل بھی تم ہی ہو، حاکم بھی تم ہی ہو، ساری چیزیں تمہارے پاس ہیں۔ ظاہر سی بات ہے میرے عزیزو، انصاف کس کے پاس؟ جو انصاف کرنے کے لیے بیٹھے گا جج، اس کو بھی انہوں نے قتل کروا دیا ہے۔ کیا یہاں پر ججوں کی ہتیا نہیں ہوئی ہے؟ وہ بھی تاریخ میں موجود ہے، اخباروں میں وہ بھی موجود ہے۔ تو انصاف کا خون آج ہونے کو جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہندوستان کی تاریخ میں بھی اس سے پہلے اس قدر بدترین دن نہیں آ رہے تھے جو اب آنے والے ہیں۔ ہمارے اس ملک پر اوپر سے لے کر نیچے تک ہر ڈپارٹمنٹ میں یہ کرپٹ لوگوں کا بیٹھا ہونا، اور انصاف کا گلا گھونٹنے والے جو بیٹھ گئے ہیں، ان کے خلاف آواز کون اٹھائے گا؟ آج اس کا ایک ہی علاج ہے میرے عزیزوں، میں بار بار چیخ کر کے کہتا ہوں، ہم ایک ابھیان ایسا کیوں نہ شروع کریں، ہم ایک ایسی مہم کیوں نہ شروع کریں کہ ہندوستان کا کوئی گھر، کوئی بچہ جاہل رہنے نہ پائے، ہر ایک کے اندر علم آ جائے۔ ہم علم ہر ایک تک پہنچائیں۔ جب تمہارے پاس علم آئے گا تم بات کر سکو گے اور سمجھ سکو گے، ورنہ جاہلوں کو کبھی بھی یہ پٹی پڑا کر کے خاموش کروا دیتے۔ آج سب سے بڑا رونا اسی بات کا ہے کہ ان ایجوکیٹڈ ہمارا ہونا، یہ سب سے بڑا پرابلم ہے، ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے۔ تمہارا جہالت میں ڈوبا ہوا ہونا یہ سب سے بڑا پرابلم ہے۔ اٹھو، ہر گھر تک علم پہنچانے کی کوشش کرو۔ میں انہیں سلام کرتا ہوں جو لوگ رکشہ چلاتے ہیں مگر اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے ہمہ وقت کمر کس کر کے کھڑے رہتے ہیں۔ ان کے اندر اتنی تو بیداری ہے کہ ہم نہیں کر سکے، لیکن ہم اپنے بچوں کو اس طرح جاہل رہنے نہیں دیں گے۔ میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ قیامت کے دن ایک عورت کئی لوگوں کو ساتھ میں جہنم میں لے جائے گی، کئی لوگوں کو ساتھ میں جہنم میں لے جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
اس عورت کو جب اس کے برے کرتوت اور بدعمالیوں کی وجہ سے دوزخ کا حکم ہوگا تو وہ کہے گی کہ مولا میرے باپ کو بھی ساتھ میں بھیج، میرے شوہر کو بھی ساتھ میں بھیج، میرے بیٹے کو بھی، میرے پڑوسی کو بھی۔ کئی لوگوں کے وہ نام گنائی کہ میری بدکاریوں میں ان کا بھی ہاتھ تھا، میرے باپ نے کبھی مجھے تعلیم نہیں دی، کبھی اس کے متعلق اویئرنیس، بیداری نہیں لائی۔ اس عورت کی گواہی پر بہت سارے لوگوں کی گرفتاری عمل میں آئے گی۔ ہم دنیا میں یہاں دیکھ رہے ہیں، ایک مرڈر کرنے والا جب پکڑا جاتا ہے، وہ جتنوں کا نام لیتا ہے حکومت ان کو بھی اندر کرتی ہے کہ تیرا بھی اس سے کنیکشن تھا، تیرا بھی کنیکشن تھا، پلاننگ میں تو بھی تھا۔ مارا ایک نے، قتل کیا ایک نے، پلاننگ میں جتنے تھے 10-12 وہ بھی اندر چلے جاتے ہیں۔ کیا قصور تھا؟ قصور یہی تھا کہ اس مرڈر کرنے والے، اس کلر کے ساتھ تم کھڑے تھے، اس کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے، اس کو سپورٹ کرتے تھے۔ جب یہ دنیا میں جرم ہے تو آخرت میں بھی جرم ہے۔ میرے عزیزو، اس بے انصافی کے خلاف، نا انصافی کے خلاف اور ظلم کے خلاف وہی لوگوں کی آواز کام آ سکتی ہے جن کے پاس علم ہے۔ جاہلوں کی آواز سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ آج وہ آواز اٹھائیں گے، کل انہیں کوئی چاکلیٹ دے دے گا، پھر خاموش ہو جائیں گے۔ بس اتنی سی آواز ہوتی ہے۔ لیکن ایک علم والا سمجھ بوجھ کر کے آواز اٹھائے تو اس کی آواز کا وزن بھی ہوتا ہے اور وہ معنی رکھتی ہے آواز۔ اس لیے سب سے بہترین علاج یہ ہے، ایک مہم شروع کرو کہ کوئی بھی بچہ ہمارا جاہل رہنے نہ پائے، کوئی بھی ان ایجوکیٹڈ رہنے نہ پائے۔ اگر کچھ غربا اور مساکین کی گھریلو حالات خراب ہونے کی وجہ سے وہ تعلیم کو ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو زکوٰۃ تم ادھر ادھر مدرسوں میں جام کر کے رکھتے ہو، ان بچوں کو دے کر ان کی تعلیم کو آگے بڑھاؤ۔ ان بچوں کی تعلیم کے لیے جتنا ہو سکے، چاہے وہ زکوٰۃ ہو یا پھر خیراتی فنڈ ہو، اس کے ذریعے سے انہیں آگے بڑھایا جائے۔ عزیزان گرامی وقار، اب تو عدل کا خون ایسا ہونے لگ گیا ہے کہ اب بھروسہ بھی اٹھ گیا ہے، بھروسہ بھی اٹھ گیا ہے۔ میں ہمارے ایک بڑے حضرت کے پاس، اب سے تقریباً 1-2 مہینے قبل کی بات ہے، جب اتر پردیش میں فسادات ہو رہے تھے، اس کو میں فسادات ہی کہتا ہوں، اس طور پر کہ پروٹیسٹ کے لیے نکلے ہوئے لوگوں پر گولیاں چلانے والی پولیس اور حکومت کے آرڈر پر انہیں گرفتار کر کے ان کی دکانوں کو، جائیدادوں کو سیل کرنے والی پولیس۔ تو یہ خود سے رائٹس انہوں نے کیا ہے، فسادات کیے ہیں۔ میں نے ہمارے ایک حضرت سے بات کیا کہ یہ کیسا معاملہ چل رہا ہے، ان کے خلاف عدالت میں جائیں، آپ لوگ یو پی والے عدالت میں جائیں، کورٹ میں جائیں، کہ بغیر کسی قصور کے کئی لوگوں کو یہ گرفتار کر رہے ہیں اور بغیر وجہ بتائے۔ حد تو یہ ہے کہ اخبار میں نے پڑھا، ایک جوڑے کو ان پولیس والوں نے گرفتار کیا ہے جن کی 1.5 سال کی بچی ہے، بچی دادی کے پاس گھر میں ہے، اور یہ جوڑا ماں بھی باپ بھی جیل کے اندر ہے۔ وہ بچی دودھ پیتی ہے، دودھ پینے والی بچی کی ماں اور باپ دونوں کو جیل میں رکھا گیا ہے، اور وہ بوڑھی ماں، بوڑھی جو بچی کی دادی ہے، وہ وقفے سے بچی کو لا رہی ہے اور دودھ پلوانے کے لیے ریکویسٹ کر رہی ہے کہ اس کی ماں تک اس کو پہنچا دو، دودھ پلائے اور پھر واپس ہمیں دے دے۔ رحم نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ اس کے خلاف جاؤ عدالت میں۔ تو ہمارے اس حضرت نے ایک ہی بات کہی، کہا کہ بیٹا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن کون سی عدالت میں جائیں، کون سے کورٹ میں جائیں؟ ہر جگہ تو یہی حالات ہیں۔ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی ہماری گرفتاری کا وارنٹ وہ جاری کر رہے ہیں کہ یہ حکومت کے خلاف یہاں پر کورٹ میں کیس کرنے کے لیے آئے، یہ دیش دروہی ہے، دیش دروہی کا مقدمہ ڈال رہے ہیں۔ کیا یہ حالات اچانک نہیں ہوئے میرے عزیزوں؟ بہت لمبی نیند ہماری سونے کی وجہ سے حالات ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آج صبح سو جاؤ، رات تک سوتے رہو، دوسرے دن بھی سوتے رہو، 2-3 دن تک اٹھنا مت بستر سے، پھر دیکھنا تمہارے گھر کی حالت کیا ہوتی ہے۔ سارے سوتے رہیں گے، کچرا بھی نہیں جھاڑا، دروازہ بھی نہیں کھولا، تو گھر کی حالت کیا ہوتی ہے وہ معلوم ہے۔ 2-3 دن تک جب سوتے ہیں تو گھر میں ہر جگہ سے کچرا بھر جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جانور بھی آس پاس لیت کریں، بیٹ ڈالیں، کوے، ساری چیزیں خرازت کر ہی جاتے ہیں، کیونکہ جاگ نہیں رہے، سب سوئے ہیں۔
اور سوئے ہوئے لوگوں کا گھر کچرے سے بھر جاتا ہے. 3 دن سو کر کے دکھا دو. اور کبھی چھٹیوں پر گھر بند کر کے جاتے تو یہی حال ہوتے ہیں. میرے عزیزو یہاں تو ہم کئی سالوں سے سوئے ہوئے ہیں. یہ تو ہونا ہی تھا. کووں کو تو کورٹ میں بیٹھنا ہی تھا. پولیس ڈپارٹمنٹ میں کتوں کو تو آنا ہی تھا. اس لیے کہ جب لوگ لمبی نیند سوتے ہیں تو پھر جانوروں کا راج شروع ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایک محاورہ ہے, ہمارے یہاں کہتے ہیں کھلا میدان تو کتوں کا راج. جب میدان کھلا پڑا رہتا ہے, لوگ آنا جانا بھی چھوڑ دے, تو وہ میدان میں کیا ہو جاتا ہے, کتے راج کرتے ہیں. سارے دیکھو جمع ہو جاتے ہیں وہاں پر, اور انہی کی بادشاہت چلتی ہے. اور لوگ ایک آدھ بوڑھا بھی ڈنڈا لے کر کے گزرتا رہے تو کتوں کی میجورٹی ختم ہوتی ہے, ان کی یونٹی نہیں رہتی. یا یہی حال ہے, برسوں سے کوئی ان کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں, اور جو بولے وہ اندر چلا جائے. یہ میرے عزیزوں بہت لمبی نیند کی وجہ سے آج حالات اوپر سے لے کر نیچے تک ایسے آ گئے. اب عدل کی بات جب آئے گی, میں آج یہ بول رہا ہوں سب کو بیدار کرنے کے لیے. آج اگر تم ہر چیز پر بیداری کا اظہار نہیں کرو گے, ان وکیلوں سے بھی میں کہتا ہوں, وہ ایڈوکیٹ سے بھی, کہ صرف تمہارے پاس چوری کا کیس آئے تو ہی لڑنے کے لیے جاؤ گے, اور دیکھو یہ ایکسیڈنٹ کا کیس آئے تو ہی جا کر کے انشورنس کلیم کرانے کے لیے کورٹ کے چکر کاٹتے رہو گے. نہیں, میں وہ ضمیر زندہ جس کا ہے ان وکیلوں سے بھی کہوں گا, تم اگر حکومت کی غلط پالیسیوں کو دیکھ رہے ہو تو خود کیس درج کرو اور عدالت کو مجبور کرو اس بات پر کہ عدالت اپنا فیصلہ سنائے کہ یہ سنویدھان کے خلاف چل رہا ہے, عدلیہ کے خلاف چل رہا ہے. اگر آج ہی ناتی پکڑ لی گئی تو کل یہ بے لگام نہیں ہوں گے. تو یہاں پر آج کچھ وکیلوں کا باہر آنے کا ہم سن رہے ہیں. سپریم کورٹ کے وکیل باہر آئے ہیں, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے. وہ تو یہ ابھی موسم چل رہا ہے اس لیے سب باہر آئے ہیں. اتنے دنوں سے کوئی آواز کیوں نہیں اٹھاتے تھے؟ لگ رہا ہے آپ کو کہ کسی کو زبردستی کلین چٹ دی جا رہی ہے, خاموش بیٹھے رہے آپ. کچھ ریپسٹ آزاد ہو کر کے باہر نکل رہے ہیں, آپ خاموش بیٹھے رہے. عدالتیں بکتی ہوئی آپ کو نظر آتی رہی, پھر بھی آپ خاموش بیٹھے رہے. آج کچھ نکلے ہوئے ہیں یہ موسم کی وجہ سے. تو میرے عزیزوں کہیں نہ کہیں بیدار نہ ہونے کا قصور اوپر سے لے کر نیچے تک ہم سب شامل ہیں اس میں. میں اپنے آپ کو بھی شامل کروں گا کہ میں جتنا ہو سکتا ہے یہاں بولتا ہوں. علماء کو بھی اس پر بولنے کی ضرورت ہے. بہت سارے علماء اس بات سے خوف کھائے ہوئے ہیں کہ اگر ہم کچھ بھی بولیں تو ہم کو آتنکواد گھوشت کر دیا جائے گا, ہمیں دیش دروہی کہہ دیا جائے گا. اس لیے کہ ہمیں لیبل لگانے کے لیے ان کے پاس بہت ہی آسان ورڈ ہے, دہشت گردی کا, ٹیررزم کا. کیونکہ مسلمان بھی ہیں, داڑھی بھی ہے, ٹوپی بھی ہے, امامہ بھی ہے, سب ہے. تو ان کو یہ لیبل لگانے میں 2 منٹ نہیں لگتے. لیکن میں علماء سے یہ کہنا چاہتا ہوں, کیا اس خوف سے حق بولنا چھوڑ دیں؟ ارے اگر یہ ہمیں آتنکواد کہہ دیں, ٹیررسٹ کہہ دیں, دہشت گرد کہہ دیں, تو کیا یہ مہر لگ جائے گی اللہ کی بارگاہ میں؟ ان کے کہہ دینے سے کیا اللہ کی بارگاہ میں تم دہشت گرد ہو جاؤ گے؟ جب یقین ہے تمہارا کہ احکم الحاکمین اور ہے, یہ حاکمین الگ ہے. اللہ احکم الحاکمین کے ہاں فیصلہ ہونا ہے. کہ دنیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور شاعر تک کہہ چکی, تو کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنا چھوڑ دیا تھا؟ اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دیا حضور نے کہ اب اگر کچھ بولوں گا تو یہ لوگ پھر مجھے مجنون کہہ دیں گے, یہ مجھے شاعر کہہ دیں گے, ساحر کہہ دیں گے, جادوگر کہہ دیں گے؟ نہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ ان کی باتوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں, مجھے پرواہ ہے تو میرے رب کے راضی اور ناراض ہونے کی پرواہ ہے. بس یہی چیز میں علماء سے بھی کہوں گا. اگر آج یہ ہمیں قید کرتے, جیل میں ڈالتے ہیں, تو یہ کوئی نئی بات نہیں, اور یہ کوئی عیب کی بات بھی نہیں, عیب کی بات بھی نہیں. حق بول کر کے اگر کوئی جائے تو میں تو اس کو عیب نہیں سمجھتا. بنا کسی جرم کے جب نبی اللہ یوسف علیہ السلام 14 سال تک قید میں رہ سکتے ہیں, تو تمہارے بولنے کے بعد اگر قید میں آتے ہو تو کوئی حرج بھی نہیں. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال
میں بعد میں سناتا ہوں. ایک بات مجھے یاد آ رہی. حضرت سید مظفر حسین کچوچوی صاحب اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، وہ ماضی قریب کے بزرگوں میں سے ہیں. انہیں قید کیا گیا تھا، جیل میں ڈالا گیا تھا، تو لوگوں نے لان تان کیا کہ دیکھو اریسٹ ہو گئے مولانا، اندر چلے گئے، بہت دنوں کے لیے چلے گئے. تو انہوں نے اندر ہی سے ایک بات کہی تھی، مظفر کو مقید نہ سمجھنا اے صیاد. صیاد کہتے ہیں شکاری کو، یہی شکاری جو کسی کو بھی پھانس کر کے اندر کر دیں. انہوں نے کہا تھا مظفر کو مقید نہ سمجھنا اے صیاد، ہماری یہ اسیری بھی سنت آبائی ہے. ہم جو یہ قید ہے یہ تو ہمارے آبا و اجداد کی سنت ہے. کئی مشائخ ایسے ہیں، سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام پاک میں اتنی برکت ہے، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ میں جب جاتے تھے تو دریائے دجلہ کے اس پار اپنی چپلیں اتار دیا کرتے تھے. امام موسیٰ کاظم ان کو جانتے ہیں، خلیفہ بغداد نے ان کو کئی سالوں تک جیل میں رکھا، حتیٰ کہ روایت ملتی ہے کہ جیل سے ہی ان کا جنازہ نکلا. جیل سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید کی مشقتوں پر کئی سال رہے. امام احمد بن حنبل کو جیل کی سزا اور کوڑے مارے جاتے رہے. یہ وقت کے بڑے بڑے ائمہ کرام ہیں میرے عزیزوں. میں اگر دوسروں سے کہہ رہا ہوں تو میں خود اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں. اگر ایسے حالات آتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے اور مجھے استقامت عطا فرمائے. ہم اس چیز سے خوف اور گھبرا کر کے اپنے حق بات بولنے کو بند نہ کریں. بولو جب تک ہو سکے، تاکہ کبھی نہ کبھی تو یہ بات رنگ لائے گی. آج نہ صحیح، اس لیے کہ رب ذوالجلال اس کے ذمہ کرم پر ہے. بولنا تمہارا کام ہے، پہنچانا اس کا کام ہے. میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا، اس کو اگر ہم حکومتی سطح پر اگر نہیں دیکھ پاتے، ظاہر سی بات ہے اب تو ہمیں یہ مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ عدالتیں برائے نام ہو گئی. اب کچھ کو چھوڑ کر کے اگر یہ فیصلے نہیں کرتی انصاف کے ساتھ، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تمہارے فیصلے ہوں آپس میں، تم تو انصاف کے ساتھ کرو. چھوڑو ججوں کا رونا، وکیلوں کا جھوٹ بولنا، ان کا رونا چھوڑو کہ ایسے ہیں، جھوٹے ہیں، مکار ہیں، سب چھوڑو. تم بھی تو بیٹھ کر کے فیصلے کرتے ہو. گھر کا بڑا اور اپنے گھر کے دیگر افراد کے ساتھ بیٹھ کر کے کسی بات پر فیصلہ کرتا ہے، تو وہاں ڈاواں ڈول مت ہو جانا. ایسے بہت سارے ابھی پنچ بھی ہوتے ہیں گاؤں میں بھی، جو کوئی عدالت نہیں، کوئی کورٹ نہیں، کوئی کچہری نہیں، وہ خود ہی فیصلے کرتے ہیں. تو وہاں تو فیصلے جو ہوتے ہیں اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. جس کی طرف مال بھاری دیکھا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا اور غریب کو ویسے ہی چھوڑ دیا. تو کم سے کم ہم عدالتوں کو اور حکومتوں کو نہیں بول سکتے آج، ان کے لیے نصیحت نہیں کر سکتے، تو میں تو اپنے افراد کو تو کہہ سکتا ہوں. جب تم بیٹھو تو انصاف کے ساتھ. ہمارے علاقے میں کرناٹک میں آج بھی رواج ہے، مسجدوں کی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں، مسجد کی جو جماعت ہوتی ہے، متولی اور اراکین، وہاں پر آج بھی یہ رواج ہے کہ اس جماعت کا یعنی کمیٹی کا بڑا اثر اور رسوخ ہوتا ہے پورے محلے پر. محلے میں جو بھی طلاق، نکاح، عدت وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں وہ کمیٹیاں حل کرتی. کیا ممبئی میں بھی نہیں رہ گیا، کیونکہ لوگ یہاں کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور جو لوگ چاہتے ہیں شریعت کے مطابق مسائل حل کرنے کے لیے، وہ بیچارے الحمدللہ وہ آتے بھی ہمارے پاس آتے ہیں. ہماری مسجد کی کمیٹیوں کے ذریعے سے بھی بہت سارے معاملات کا حل ہم نے کیا ہے، لیکن یہ بہت کم ہے. میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر عموماً سارے مسائل محلے کی جماعت والے کرتے ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ اکثر اس میں سے جاہل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایسے ایسے لوگوں کو صدر بنایا جاتا ہے وہاں پر، جو بالکل 2 نمبر میں مشہور رہا ہو، پورا مال ہڑپنے میں مشہور رہا ہو. ایسے بہت ساری مسجدوں میں آئے. ایک جگہ کا مسئلہ ہمارے پاس آیا تھا، یہ بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو انصاف کا قتل کیسے ہوتا ہے.
لڑکے نے طلاق دے دی لڑکی کو، ایک بار نہیں 70 بار بول چکا ہوگا، بار بار جھگڑا کرتا ہے، طلاق بولتا ہے. وہ گواہ کے ساتھ وہ لڑکی آئی، کہا کہ اس نے مجھے 3 بار بول دیا. تو اس کے بعد بیٹھے. یہی جہالت سے کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب جہالت ہوتی ہے تو ایسے ہی ادھر کی ادھر مارتے ہیں. وہ کمیٹی بیٹھی ہے فیصلہ کرانے کے لیے، صدر صاحب نے بلایا، کہا کیا بولا تو نے اس کو؟ طلاق بولا تھا. معافی مانگ سب کے سامنے، سب کے سامنے معافی مانگ، کیسے تو نے اپنی بیوی کو طلاق بولا؟ اس نے کہا معاف کرو، آئندہ سے نہیں بولوں گا. 2 تماچے لگایا اور کہا آئندہ پھر دوبارہ یہ جملہ تیرے زبان پہ آنا نہیں چاہیے، جاؤ گھر بساؤ، آرام سے رہو. ہو گئی بات، ختم ہو گئی. اس جاہل کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا رشتہ ہی ختم ہو چکا ہے. شریعت کا اگر علم ہوتا تو ایسے فیصلے نہیں ہوتے. میرے عزیزو، ایسے بھی معاملات ہے. ایک جماعت میں گاؤں کی جماعت ہے، ابھی یہ چند دنوں پہلے کی بات ہے. ایک لڑکا ہے جو اپنی بھانجی سے شادی کر کے رہ رہا ہے، بہن کی بیٹی سے نکاح کر کے. 2 بچے بھی ہو چکے ہیں، 2 بچے بھی ہو چکے ہیں. ہمارے ایک عالم کا وہاں پر جانا ہوا تو انہیں خبر ہوئی، نہیں تو گاؤں والے سب اس کو صحیح سمجھ کر کے چل رہے تھے. تو جب یہ بات آئی تو انہوں نے آواز اٹھائی کہ یہ حرام ہے، اشد حرام ہے، یہ اس کی اولاد نہیں، یہ سب ولد الزنا ہے. تو ان کو تو وہاں سے گاؤں سے باہر کر ہی دیے. میرے پاس بات آئی تو میں نے یہ لکھ کر کے بھی دیا کہ یہ سخت ترین حرام ہے. اب دیکھیں ایموشنل فیصلے کیسے ہوتے ہیں. پھر کمیٹی بیٹھی جاہلوں کی اور بلایا گیا اس گھر والوں کو، کہا کہ تم لوگ شادی کر لیو. حضرت نے کہا ہے کہ ہوتی نہیں ہے شادی ایسے. کیسے شادی ہو گئی؟ ارے 2 بچے ہو گئے ہیں، ابھی شادی انہی لوگوں نے کروائی تھی پہلے. اب اس کے بعد وہ عورت رونا دھونا کرتی ہے، میرا شوہر چھوٹ جائے گا، میرا کون ہوگا، میرے چھوٹے 2 بچے ہیں. صدر صاحب کو رحم آ گیا اور کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ ہم مولانا سے بات کر لیتے ہیں، یہ ایک مسئلہ رہنے دو اسلام میں، یہ ایک مسئلہ رہنے دو، اللہ معاف کر دے گا، باقی دوسرے مسئلے مفتی صاحب بتاؤ. اور اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا. اس عورت کو یہ بتانے کی ضرورت تھی کہ تو جس کو شوہر کہہ رہی ہے وہ شوہر ہے ہی نہیں، تو نے زندگی بھر زنا کیا اس کے ساتھ. قرآن پاک کی صاف آیت موجود ہے اس سلسلے میں کہ تم اپنے بھائی کی بیٹی اور بہن کی بیٹی سے نکاح کر ہی نہیں سکتے، حرام ہے. میرے عزیزو، یہ انصاف کا خون ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے. بہت ساری جگہوں پر جو آج مانڈولی کے لیے بیٹھے ہوئے لوگ، یہ بھی تو یہی کر رہے ہیں. 2 گھروں کے لفڑے ہیں، جھگڑے ہیں، کسی دادا کے پاس پہنچ گئے، کسی بھائی کے پاس پہنچے، اور وہ بھائی اسی بندر کی طرح ہے جو 2 بلیوں کے جھگڑے میں بیٹھتا ہے. ہم بچپن میں سنتے تھے، بلکہ ہماری اسکول کی کتابوں میں بھی تھا، کالی بلی سفید بلی مسکا چرا کر کے لائی اور لڑنے لگی تو بندر کے پاس یہ فیصلے کے لیے چلی گئی. بندر ترازو لے کر کے بیٹھتا تھا، تھوڑا مسکا اس پہ، تھوڑا مسکا، جدھر زیادہ ہوتا تھوڑا کھا لیتا، کہتا یہ زیادہ ہو گیا، پھر ادھر کا وزن زیادہ ہوا، اس میں سے تھوڑا کھا لیتا تھا. وہ تولتے تولتے پورا مسکا بندر ہی کھا گیا، اور اخیر میں جو ترازو پر لگا ہوا تھوڑا مسکا تھا، کالی بلی لال بلی کو اجلی بلی کو دے کر کے بھیج دیا، جاؤ اس پر صبر کر کے رہ جاؤ. ایسے بھی تو یہاں پر مانڈولی کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں نا. ایسے بہت سارے بندر ہیں جو کالی بلی اور اجلی بلی کے بیچ میں فیصلہ کرتے ہیں. قرآن کا حکم انہیں سنائیں. اللہ نے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، ورنہ پھر تمہیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے قیامت کے دن. اچھا خاصا بیٹھے ہوئے تھے تم، دوسروں کے انصاف میں چلے گئے، تم نے اگر کسی ایک طرف کے ساتھ بھی ایک لمحہ ایک پائی بھی زیادتی کر دی تو قیامت کے دن پھر تمہیں اپنی ساری نیکیاں اس کو دینی پڑ جائیں گی جس کے حق میں تم نے غلط فیصلہ لیا تھا. قیامت کی دن ساری نیکیاں دینی پڑ جائیں گی. اسی لیے انصاف کی یہ کرسی اتنی ڈینجر ہے، عدل کی کرسی،
کہ اس کو اکثر لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. ہاں اسلام میں قاضی کا عہدہ رہا ہے, چیف قاضی کا بھی عہدہ رہا ہے, لیکن جو متقی اور پرہیزگار علماء رہے وہ ہمیشہ ڈرتے رہے, ہمیشہ ڈرتے رہے. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے قاضی تھے, قاضی تھے, فیصلہ کرتے تھے. امام احمد بن حنبل اپنے بیٹے کے گھر میں کھانا نہیں کھاتے تھے, جو قاضی تھے, اپنے سگے بیٹے کے گھر میں. ان سے پوچھا جاتا تو وہ کہتے کہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ قاضی ہے, پتہ نہیں کس کے ساتھ کیا انصاف کیا ہے یا فیصلے میں آگے پیچھے کیا ہو, اس کے گھر کا کھانا کھانے میں مجھے شک ہوتا ہے. اپنے بیٹے کے گھر کی بات, وہ تقویٰ تھا ان کا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو یہ تھا کہ بادشاہ وقت نے ان کو بلایا. یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے, سراج الامہ, کروڑوں مسلمانوں کے امام ہے, خلیفہ بغداد نے طلب کیا اور کہا آپ سے بڑا کوئی عالم دین ابھی دکھتا نہیں ہے بغداد میں, چیف قاضی کا عہدہ خالی ہے, آپ اس پر بیٹھ جائیں. قاضی القضات یعنی سپریم کورٹ کا جج, یہ جھوٹوں کو بنا دیتے ہیں یا کسی کو بھی بنا دیں, اس کا کیا کرائٹیریا ہے وہ پتہ نہیں ہے. لیکن خلیفہ بغداد نے خود آفر کیا, بلایا امام اعظم ابو حنیفہ. آپ پہلے تو گئے نہیں, جب اصرار کر کے بلایا گیا کہ آرڈر ہے خلیفہ کا تو آئے. امام اعظم ابو حنیفہ نے کیسے آپ نے آسانی سے اس مسئلے کو حل کر دیا. ان کی خواہش نہیں تھی چیف قاضی کی کرسی پر بیٹھنے کی, حالانکہ ان کے شاگرد امام ابو یوسف قاضی القضات ہیں, لیکن امام اعظم ابو حنیفہ اس عدالت کی اور قاضی کی کرسی کو پسند نہیں فرمایا. خلیفہ بغداد نے کہا یہ کرسی خالی ہے, آپ بیٹھیں, چیف جسٹس کی, سپریم جج کی. آپ نے فرمایا میں اہل نہیں ہوں, میں قاضی بننے کے اہل نہیں ہوں. جملے پر توجہ کریں. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا میں قاضی بننے کے اہل نہیں ہوں, جبکہ اتنے بڑے فقیہ تھے, ان کے پاس پڑھنے والے قاضی بن چکے تھے, تو یہ قاضی بن, تو وہ ان کی عاجزی تھی, ہم تو یہی سمجھیں گے. لیکن خلیفہ نے گرج کر کے کہا اتنے بڑے عالم ہو کر آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ قاضی بننے کے اہل نہیں ہیں. تو آپ نے فوراً کہا اے خلیفہ بغداد, پھر آپ ہی فیصلہ کر لو کہ جھوٹ بولنے والا قاضی کیسے بن سکتا ہے. اس کی بات اسی کو لپیٹ دی, آپ ہی کہہ رہے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, پھر آپ فیصلہ کرو کہ جھوٹ بولنے والا قاضی القضات کیسے ہوگا. خلیفہ بغداد نے کہا ٹھیک ہے آپ کی چھٹی, آپ جائیے. آپ عذر بتائے اور واپس چلے آئے. تو یہاں اس کرسی کے خواہش مند لوگ ہیں, حالانکہ اس میں اگر رتی برابر پائی برابر بھی کسی کے ساتھ نا انصافی ہوئی ہے تو قیامت کے دن اس کے لیے بہت بڑا بوجھ ہے, بہت بڑا بوجھ ہے. اگر فیصلوں کے لیے بیٹھے تو طرفین کے معاملات دیکھیں. آج مجھے خود بھی ڈر لگتا ہے, بہت سارے مقدمے ہمارے پاس آتے ہیں, لیکن عموماً جو ہمارے پاس مقدمے آتے ہیں وہ طلاق وغیرہ کے ہی آتے ہیں. جہاں پراپرٹی اور جائیداد کے آتے ہیں تو ہمیں بھی ڈر لگتا ہے کہ اگر میں کسی کا کچھ تھوڑا بہت بھی ادھر ادھر فیصلے میں لکھ دوں یا بیان کر دوں تو ساری بلا قیامت کے دن ہم پر آ جائے گی. ہم کوشش کرتے ہیں اوائڈ کرنے کی, مسئلہ ہم لکھ بتا دیتے ہیں, فیصلہ آپ کے اوپر ہے, نافذ آپ کر لیجئے. جو شریعت کہہ رہی ہے وہ لکھ کر کے ہم دے دیں گے. باقی تو اس زمانے میں معلوم ہے مفتی لوگ, مفتیان کرام سب سے زیادہ اگر کسی مسئلے کے لیے یوزفل ہیں تو وہ طلاق کے لیے, طلاق کے مسائل کے لیے. بہرحال اخیر بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عدل کا حکم فرمایا, اگر عدل کو آپ کو تلاش کرنا ہے کہ کہاں عدل ملتا ہے, اگر ڈھونڈنا ہے تو بہت سارے کورٹس کی ہسٹری چھاننے کی بجائے میں کہوں گا ایک بار تم خلفائے راشدین کا مطالعہ کر لو. خلفائے راشدین کی زندگی کو دیکھو, عدل ان سے بہتر کسی نے دنیا میں پیش کیا ہی نہیں. جبکہ پوری دنیا میں نوشیرواں نام کے ایک بادشاہ کا قصہ مشہور ہے کہ وہ عادل بادشاہ تھا, بہت عدل کرنے والا, لیکن اس کے متعلق بھی ایک روایت ملتی ہے کہ اس کے خلاف بولنے والی ایک عورت کو اس نے پہاڑ سے نیچے ڈھکیل دیا تھا.
کیسا عدل ہے؟ کہاں کا عدل ہے؟ عدل اسلام میں دیکھیں آپ، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ چوری ہو گئی تھی. زرہ کہتے ہیں لوہے کا وہ لباس جو جنگوں میں پہنا جاتا تھا، وہ ایک ہی تھی آپ کے پاس، وہ زرہ بھی چوری ہو گئی. وہ ایک یہودی کے پاس آپ نے دیکھ لیا، اس کو کہا یہ زرہ میری ہے. اس یہودی نے کہا نہیں یہ میری ہے. حضرت علی اچھی طرح جانتے تھے. بات بڑی، جبکہ حضرت علی اس وقت امیر المومنین تھے، طاقت کے بل بوتے تو لے ہی سکتے تھے، اور اس وقت اسلام کی سرحدیں بہت دور تک پہنچ چکی تھی. یہ چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی کے زمانے میں اسلام کی سلطنتیں مصر سے آگے بھی پہنچ چکی تھی. فلسطین، عراق، شام، یمن، یہ سارا اسلام کے اندر میں تھا. اتنے بڑے حصے کا امیر المومنین ایک زرہ کے لیے یہودی سے بحث کر رہے ہیں. بات مقدمے تک پہنچ گئی اور عدالت میں یہ مقدمہ درج ہو گیا. غالباً اس وقت جو قاضی تھے وہ قاضی شریح، ان کے پاس یہ مقدمہ پہنچا کہ حضرت علی نے مقدمہ کیا ایک یہودی کے اوپر کہ وہ زرہ ان کی ہے. دونوں کو طلب کیا گیا. امیر المومنین ایک طرف ہے، وہ یہودی ایک طرف ہے. اب ایویڈنس پر چلتے ہیں نا، ثبوتوں پر. تو اس یہودی نے پہلے دعویٰ کر دیا کہ یہ میری زرہ ہے، یہ میری اپنی ہے. حضرت علی نے کہا یہ میری ہے. ظاہر سی بات ہے جب دو دعویٰ کرنے والے ہو تو دلیل دینی ہوگی. قاضی نے حضرت علی سے کہا کہ آپ گواہ پیش کریں یا ثبوت پیش کریں کہ یہ زرہ آپ کی ہے، یہ لوہے کا لباس، جنگی لباس آپ کا ہے، اس پر آپ کچھ ثبوت پیش کریں. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نہایت سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے والے، انہوں نے کہا کہ میں گواہ لاتا ہوں. دوسرے دن وہ اپنے دونوں بیٹوں کو لائے، حضرت امام حسن، امام حسین، جنتی جوانوں کے سردار جس کی گواہی کے لیے کھڑے ہو. حسنین کریمین سے افضل کون ہے؟ میرے عزیزوں، دونوں صاحبزادے اپنے باپ کی گواہی کے لیے آئے عدالت میں. اب قاضی نے دیکھا حضرت علی کو، امیر المومنین کو، کہ آپ کی اس زرہ کے مقدمے پر، دعوے پر گواہ کون ہے؟ کہا یہ حسن ہے اور یہ حسین ہے، ان کو معلوم ہے یہ زرہ میری. قاضی شریح نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اے علی، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی؟ حضور نے فرمایا ہے باپ کے حق میں بیٹوں کی گواہی قبول نہیں کی جاتی. باپ کے حق میں بیٹوں کی گواہی ان معاملات میں نہیں قبول کی جائے گی. بیٹوں کے حق میں باپ اگر گواہی دینے کے لیے آئے تو نہیں، یہ گواہی قبول نہیں ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کہا کہ ان کے علاوہ پھر میرے پاس کوئی اور گواہ نہیں ہے. تو کہا پھر آپ زرہ سے دستبردار ہو جائیے، یہودی کی ہے، یہ اس بندے کی ہے یہ زرہ. قاضی نے فیصلہ صادر کر کے دے دیا، یعنی گواہ نہ ہونے کی وجہ سے، ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے یہ زرہ اس یہودی کی ہے جس کے پاس یہ موجود ہے، جس کے پاس یہ ہے. کیونکہ حضرت علی کو ثبوت پیش کرنا تھا، انہوں نے نہیں کیا، لہٰذا یہ زرہ یہودی کی ہے. حضرت علی نے تسلیم کر لیا. ٹھیک ہے، عدالت سے نکلا ہوا فیصلہ ہے، میں تسلیم کرتا ہوں، میں ثبوت نہیں پیش کر سکا. جبکہ وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم امیر المومنین ہے، کورٹ کے اس جج کی دوسرے ہی دن برخاستگی کا اعلان بھی کر سکتے تھے. سسپینڈ کر دو اس جج کو، جیسے آج کیا جاتا ہے. ارے آج رولنگ پارٹی کے بارے میں کوئی جج بہت بھونک رہا ہے، بول رہا ہے، اس کو سسپینڈ کرو، اس کو نکال دو. زبردستی تو فیصلے لیے جا رہے ہیں. بیچارہ ایک جج ابھی ریٹائرڈ ہوا، 2 سال پہلے 3 سال پہلے اس نے پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ ہندوستان کی جمہوریت، ڈیموکریسی خطرے میں ہے، اور اسی جج کو ہم بعد میں دیکھ رہے ہیں یہ فیصلہ لا رہا ہے ایسے کہ اتنے سالوں سے کسی جج نے نہیں کہا تھا وہ بات کہہ کر کے بیچارہ دوسرے دن ریٹائرڈ ہو کے چلا گیا. بعد میں پتہ چلا کہ اس کو پورا نشانے پر لے لیا گیا تھا، پورا نشانے پر لے لیا. تو یہ عدالت یا یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم وقت تھے، تسلیم کر لیا انہوں نے کورٹ کے حکم کو. کہا ٹھیک ہے، دستبردار ہو گئے. اپنی زرہ سے باہر نکل رہے تھے، اس یہودی نے آواز دی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے.
پانی بھر گیا تھا. اس نے کہا اے علی واپس آ جاؤ, آج مجھے اعتراف کرنے میں کوئی دقت بھی نہیں ہے. قاضی سے کہا آپ کے سامنے میں بھرے مجمع میں اعتراف کرتا ہوں, یہ زرہ علی کی ہے, میں نے چوری کیا تھا. یہ زرہ علی کی ہے, میں نے چوری کیا تھا, اور یہ واپس کر دیں. اب اس چوری پر اگر کوئی سزا ہو سکتی ہے تو وہ بھی میں قبول کرنے کو تیار ہوں. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنے حریف کی چوری کو معاف کرتا ہوں, اس پر میں کوئی مقدمہ نہیں کرتا. اس یہودی نے بھرے مجمع میں اسلام قبول کر لیا اور کہا آج مجھے اسلام کی یہ سچائی دل میں گھر کر گئی کہ یہ وہ اسلام ہے جہاں کٹہرے میں وقت کے امیر المومنین کو بھی کھڑا دیکھ کر کے قاضی حاکم کی طرف فیصلہ نہیں دیتا, جو حق ہے وہی فیصلہ دیتا ہے, جو ثبوت ہے اسی کا فیصلہ دیتا. عزیزان گرامی وقار, یہ اسلام ہے جس کی تاریخ میں ایک سے ایک عدل کے تقاضے آپ کو ملیں گے. بہت ساری تاریخیں ہیں, ہم دوسروں کے ہاں کہاں خاک چھانیں گے کہ کون آج عدل کر رہا ہے, کون انصاف کر رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. لہٰذا اے مسلمانوں, تمہاری تاریخ جب اتنی سنہری ہے کہ وہ انصاف کا دامن چھوڑتے نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کے ساتھ فرماتے ہیں کہ تمہارا کوئی حق ہے تو مجھ سے لے لو. مولا علی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر کے قاضی کی انصاف کی بات کو تسلیم کرتے ہیں. تو آج ہمارے درمیان انصاف کیوں اٹھ گیا؟ آج ہم یہ پیسے کے لیے مانڈولی کرنا کیوں شروع کر چکے ہیں؟ یاد رکھو کہ تم اپنی تاریخ بھول جاؤ گے تو تمہارا رشتہ پہلے کے بزرگوں سے ختم کر دیا جائے گا, اور وہ جو مدد اللہ کی ان کے اوپر آتی تھی وہ مدد کبھی نہیں آئے گی. لوٹو پھر سے ہماری اسی تاریخ کو دہراؤ. آج اگر تمہارے سامنے فیصلہ آ جائے ایک ہندو کا اور ایک مسلمان کا, اور اگر کسی مسلمان نے حق مارا ہے کسی ہندو کا, تو اس منبر سے فیصلہ یہی جائے گا کہ یہ مجرم ہے, یہ مجرم ہے, یہ مجرم ہے جس مسلمان نے بھی حق مارا. اگر اس کی جگہ کوئی دوسرا ہو تو یہی فیصلہ جانا چاہیے, اس لیے کہ اسلام عدل کے پورے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. اسلام ہی وہ مکمل مذہب ہے جہاں پر یہ کہا گیا کہ تم جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل انصاف کے ساتھ کرو. ان اللہ یحب المقسطین, اللہ فرماتا بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو خوب پسند کرتا ہے. آج ایک آخری حدیث میں عرض کروں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سخت ترین گرمی ہوگی, اور ایسی گرمی کہ سورج سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا. ایسے ماحول میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا الگ سے سایہ عطا کرے گا. ان کو سورج کی کوئی دھوپ نہیں, ان کو سورج کی کوئی تپش نہیں, ان کو کوئی پسینہ نہیں. وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کو قیامت کے میدان میں بھی اللہ سایہ عطا کرے گا. وہاں کوئی سایہ نہیں, آسمان بھی نہیں, زمین بھی نہیں. وہ جو میدان ہوگا پیتل کا, تانبے کا, اور سورج کو بالکل کھولتا ہوا اس کا چہرہ ہمارے چہرے کی طرف. ایسے میں جن لوگوں کو سایہ دیا جائے گا وہ 7 قسم کے لوگ ہیں. 7 لوگ, اس میں سے ایک ہی ذکر میں آج 2-3 ذکر کر لیتا ہوں برکت کے لیے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پہلا وہ شخص جو لوگوں کے ساتھ انصاف کیا کرتا تھا, قیامت کے دن اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا کرے.